مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مداح رسول محمد سلمان رضا قادری، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا؟ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اس شعر کو سنیں اور اس شعر کو سننے کے بعد الحمدللہ آپ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ کہیں مچل گے یا حسین یا حسین کہ سر رہ دیا شبیر نے سجدہ نہیں چھوڑا، بابا بے شک حق ہے۔ سر رہ دیا شبیر نے سجدہ نہیں چھوڑا، سر رہ دیا شبیر نے سجدہ نہیں چھوڑا، سر دے دیا شبیر نے سجدہ نہیں چھوڑا، سر دے دیا شبیر نے سجدہ نہیں چھوڑا، اس شان سے سجدے کو ادا کون کرے گا؟ اس شان سے سجدے کو ادا کون کرے گا؟ اس شان سے سجدے کو ادا کون کرے گا؟ اے فاطمہ زہرا۔ آخری شعر سنا کہیں مچل گیا یا حسین، یا حسین اے فاطمہ زہرا تیرے بچوں کے علاوہ، 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 اسلام کے گلشن کو ہرا کون کرے گا؟ اسلام کے گلشن کو ہرا کون کرے گا؟ حق نعت پیغمبر کا ادا کون کرے گا؟ عاشق نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب رہی میرا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، آمین اللہ، میرے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کیا اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، پریشان مت ہو غم مت کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کامیابی تمہارے ہی لیے ہے، کامیابی تمہارے ہی لیے ہے، ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم سچے پکے مومن بن جائے۔ شرط کیا ہے؟ کامیابی تمہارے لیے ہے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ پریشان مت ہو غم مت کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
کامیابی تمہارے ہی لیے ہے، شرط یہ ہے کہ تم سچے پکے مومن بن جاؤ۔ شاعر نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بھارلی کے غیور مسلمانوں، دیکھیں آج اس بزم مصطفیٰ میں آنے والوں، کہ آج اس پاک محفل کے اندر تشریف رکھنے والوں، اللہ نے اس مبارک مہینے کے اندر 12 تاریخ کو کائنات کے سب سے حسین پھول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ وہ نبی ہم اپنے مقدروں پر قربان جائیں کہ جس نبی کی امت میں ہونے کے لیے نبی انتظار کرتے رہے ہوں، کہ جس نبی کی امت میں ہونے کے لیے خود نبی انتظار ہوں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے مبشرم برسولی یاتی من بعدہ اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اب میرے بعد جو آنے والا نبی ہے میں جاتے جاتے اس کا نام بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں قربان جائیں تم اپنے مقدروں پر دھنی ہو یار، کہ ابھی اللہ نے ہمارے حبیب کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مصطفیٰ تشریف نہ لائے ہیں، کہ اس سے قبل دنیا کے اندر مصطفیٰ کے تذکرے ہو رہے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے ساتھیوں میرے حواریوں، کہ میرے بعد جو اللہ کا نبی آنے والا ہے اس کا نام احمد ہے، اس کا نام احمد ہے۔ بھارلی کے غیور مسلمانوں، زندہ دل مسلمانوں، اس بزم مصطفیٰ میں آنے والوں، آج دیکھو اپنے سینوں پر اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر اس بزم پہ دیکھو کہ آج سے 1450 سال قبل پہلے جو میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین مصطفیٰ کو لے کر دنیا کے اندر تشریف لائے، آج ہم غلامان مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے دلوں کے اندر اپنے گلوں کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، لیکن پیارے آج ہم کہتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن پیارے دیکھتے کیا ہیں، ادھر فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن پکارتا ہے، کہنے والا کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے بہتر نماز ہے۔ لیکن پیارے ہم اپنے بستروں سے اف تک نہ کرتے، اپنے بستروں سے نہ ہلتے، لیکن پیارے یاد رکھنا آج جو دنیا کے اندر ہم پر مصیبتیں، جو پریشانیوں کے اندر ہم آزمائش کے اندر ہم جو گرفتار ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے جو ہمیں دنیا کے اندر پیدا فرمایا وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا ہمارا مقصد۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے 27ویں پارے کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت اپنی بندگی کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دیکھیں یار اللہ نے اتنی پیاری کتاب مقدس کتاب اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرما کر ہمیں دی، کس لیے دی؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا دوسرے پارے کے اندر ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل فرمایا گیا۔ لیکن آج یہی امت قرآن کو بالائے طاقت پر رکھ دیا۔ آج قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، اخبارات پڑھنے کے لیے موبائل پر گھنٹوں گھنٹوں واٹس ایپ فیس بک یوٹیوب ان تمام چیزوں کے لیے ہمارے پاس مسلسل ٹائم ہے، پورا ٹائم ہے۔ لیکن پیارے جو ہماری اصل چیز جو ہمیں دنیا کے اندر بھی ایک خوبصورت ایک اچھا انسان بنانے والی مقدس کتاب قرآن ہے، جو ہمیں دنیا کے اندر بھی فائدہ پہنچانے والی ہے اور جو ہمیں آخرت کے اندر بھی فائدہ پہنچانے والی ہے، وہ رب کی سچی کتاب قرآن۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے رستے پر چلنا چھوڑ دیا۔ آج اگر ہم قرآن کے رستے پر اگر قرآن کے رستے پر چلنا شروع کر دیں، آج ہم قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو لے آئیں، تو پیارے آج جو
ہم دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، ہم ہرگز ذلیل اور خوار نہیں ہو سکتے۔ یہ کہ رب نے یار ہمیں اتنی اچھی، اتنی مقدس کتاب، باعظمت بابرکت والی کتاب قرآن عطا فرمایا کہ جو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے میرے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کس نے بتایا؟ قرآن نے ہمیں بتایا بھائی۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ اکبر۔ او میری قوم کے جوانوں، ہوش پکڑو، ہوش پکڑو۔ آج کے اندر 90% ہمارے نوجوان طبقہ، اللہ اکبر، سب سے بدترین فعل، سب سے بدترین فعل جو زنا، اللہ اکبر، اس کے اندر جو ہم مبتلا ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، ہماری نسل برباد ہو رہی ہے، ہماری زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ دیکھیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے کہ ایک نوجوان بڑا عاشق رسول، بڑا حسین و جمیل، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنی محلے کی مسجد سے نکلا۔ محلے کی مسجد سے نکلتے اپنے گھر کی طرف کو جیسے ہی روانہ ہوا، راستے میں ایک خاتون نے اس کو پکڑا، خاتون نے پکڑ کر اور اسے زنا کی دعوت دی۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان کو پکڑ کر اپنے گھر لے گئی۔ گھر لے جانے کے بعد اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، تم میرے دل کو بڑا لہاتا ہے، تم مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ تیرے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان ہم جیسا نوجوان نہیں تھا۔ آج اگر ہمیں کوئی عورت زنا کی دعوت دے تو اللہ اکبر ہم ایک دم تیار ہو جاتے ہیں، ہم ایک دم برے افعال کے اندر، برے فعل کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ لیکن پیارے جاؤ، ایسے ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر گزرے ہیں، تاریخ کے اندر دیکھیں کہ نوجوان بڑا عاشق رسول، بڑا خوبصورت اور بڑا اللہ سے ڈرنے والا، کہ جیسے ہی اس عورت نے اس سے کہا نا کہ میں ایک رات تیرے ساتھ تنہائی میں گزارنا چاہتی ہوں، اللہ اکبر، اس بات کو سنا نا تو فوراً ایسا اس کے دل پر خوف الہی طاری ہوا، اسی جگہ اللہ اکبر کہتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ اور بے ہوش ہونے کے بعد جیسے ہی اس خاتون نے دیکھا، دور سے ہی دیکھنے کے بعد وہ خاتون یہ دیکھتی ہے کہ یہ نوجوان مر گیا ہے۔ اس نے اپنی نوکرانی کو بلایا، نوکرانی کو بلانے کے بعد کہا کہ اس کو باہر جا کر دور میرے گھر سے ڈال آؤ، کہیں اس کا الزام میرے اوپر نہ جائے۔ اللہ اکبر، کہ جس نوجوان جو اپنے گھر سے محلے کی مسجد میں نماز عشاء ادا کرنے کے لیے نکلا تھا، اللہ اکبر، اس کا باپ راہ تکتے تکتے ایک رات کا حصہ گزر چکا تھا، گھر سے نکلتا ہے اپنی بیٹی کی تلاش میں، بہت دور جا کر دیکھتا ہے مسجد کے پاس میں ایک کوڑے کے ڈھیر پر اس کا نوجوان بیٹا کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کے چہرے پر پانی کی کچھ چھینٹوں کو ڈالا، ہوش میں آیا، ہوش میں آنے کے بعد اپنے گھر کو لے کر آیا اور اس باپ نے کہا کہ بیٹا تو نماز عشاء ادا کرنے کے لیے مسجد کو گیا تھا، لیکن تو کوڑے کے ڈھیر پر کیوں پڑا تھا؟ اللہ اکبر، وہ نوجوان کہتا ہے اے میرے والد گرامی، میں گیا تو نماز عشاء ادا کرنے کے لیے ہی تھا، جیسے میں نماز عشاء ادا کر محلے کی مسجد سے گھر کی طرف آ رہا تھا، راستے میں ایک خاتون ملی تھی، اس نے کہا تھا کہ مجھ سے میرے گھر کے اندر کوئی کام ہے، میری مدد کی جائے۔ میں اس کی مدد کرنے کے لیے جیسے ہی میں اس کے گھر کے اندر داخل ہوا، اس نے گھر کی کنڈی لگا لی اور گھر کی کنڈی لگانے کے بعد وہ میرے ساتھ رات کی تنہائی گزارنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا منظر ہوا، کیا معاملہ میرے ساتھ ہوا۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان کہ جب خوف الہی کی وجہ سے اس وقت بے ہوش ہوا تھا، اللہ اکبر، جب یہ رات کا واقعہ اپنے باپ سے دوبارہ بتاتا ہے، ایسا اللہ کا خوف اس پر طاری ہوتا ہے، ایسا خوف الہی اس پر طاری ہوتا ہے کہ اس وقت تو پہلے اس عورت کے گھر جا کر بے ہوش ہوا تھا، جیسے ہی اس کا باپ اس واقعے کو دوبارہ اپنے بیٹے سے سنتا ہے، وہ نوجوان اللہ کا خوف جس کے دل میں اس قدر تھا کہ وہ اس قدر جب دوبارہ سے اپنے رات کے منظر کو اپنے باپ سے دہراتا ہے، اللہ اکبر، اسی لمحہ اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے، باپ راتوں ہی رات تدفین کرا دیتا ہے، نماز جنازہ ہو جاتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، نماز فجر ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آج ہمارا فلاں ساتھی نماز فجر کے اندر نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج ہمارا فلاں ساتھی نماز فجر کے اندر نہیں ہے۔ لوگوں نے خبر دی کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نوجوان بیٹا تھا، رات کو انتقال کر گیا تھا، رات اس کی تدفین کرا دی گئی، شاید اس وجہ سے نماز کے اندر شرکت نہ کر پائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چلو اپنے مومن بھائی کے غم میں شریک ہونے کے لیے چلتے ہیں، اور جب یہ نورانی قافلہ اس نوجوان کے گھر پر پہنچا، دستک دی، اس کے باپ سے
گفتگو کی اور پوچھا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال کس وجہ سے ہوا ہے۔ وہ نوجوان کا باپ کہتا ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا یہ منظر تھا، میرا بیٹا خوف الہی کی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واقعی تمہارا بیٹا خوف الہی کی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑ کر گیا ہے۔ اس نوجوان کا باپ کہتا ہے ہاں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا بیٹا واقعی میں خوف الہی کی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑ کر گیا ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان کے باپ، چل تو ہمیں اس نوجوان کی قبر پر لے کر چل۔ یہ نوجوان اس نوجوان کی قبر پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نورانی قافلہ جاتا ہے، اور جیسے ہی قبر پاس آتی ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایک قبر والے رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ 27 میں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ ابھی اتنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما ہی رہے تھے، قبر سے آواز آتی ہے، وہ نوجوان کہتا ہے اے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب کا قرآن سچا، رب کا وعدہ سچا، جیسے ہی مجھے میرے اہل خانہ، میرے گھر والے مجھے قبر کے اندر چھوڑ کر گئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے 2 جنتیں عطا فرما دی ہے۔ پیارے، زندگی جیو تو ایسی جیو کہ جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، زندگی جیو تو ایسی جیو کہ جس میں مدینے والے مصطفیٰ کی رضا ہو، زندگی جیو تو ایسی جیو کہ جس میں ماں باپ کی بھی رضا شامل ہو، ماں باپ بھی ہمارے راضی ہوں۔ شاعر نے کہا ہے نا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، اپنا جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔